محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو انوکھی تجارت فرمایا گیا، اور اس کے بدلے میں کئی انعامات کی خوشخبری سنائی گئی۔ اس انوکھی تجارت کا ایک انعام جو ہے اس کے متعلق فرمایا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک دوسری نعمت تمہیں دے گا جسے تم پسند کرتے ہو۔ یعنی اس انوکھی تجارت کا تیسرا انعام یہ ہوگا کہ جس کی طرف دل جلدی مائل ہوتے ہیں وہ انعام دے گا، اور وہ انعام کیا ہے؟ فرمایا نصر من اللہ و فتح قریب، وہ اللہ کی مدد ہے اور جلد آنے والی فتح ہے۔ یعنی اس انوکھی تجارت کا انعام یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کی خاص مدد بھی نصیب ہوگی اور عنقریب کامیابیوں سے بھی تمہیں نوازا جائے گا۔ اب غور فرمائیے، صرف دو کام ہیں۔ پہلا کام ہے ایمان، یہ بھی انوکھی تجارت فرمایا گیا، ایمان لانا، کلمہ پڑھ لینا، مسلمان ہونا، تو یہ تو ہمیں پہلے سے ہی حاصل ہے، الحمدللہ مسلمان ہیں۔ اور دوسری انوکھی تجارت کے بارے میں فرمایا کہ دین کی جانی اور مالی خدمت کرنی ہے، بدلے میں جو کچھ ملے گا اس میں باقی رہ کیا گیا ہے کہ دنیا میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے، ہر کام میں کامیابی ہمیں نصیب ہو جائیں، اور اگر آخرت کی بات کریں تو گناہ بھی معاف ہو جائیں، جنت بھی مل جائے، تو اور کیا چاہیے؟ ہمیں اللہ پاک توفیق دے دین کی جانی مالی خدمت کرنے والے بن جائیں۔ یہ صرف ذہن بنانے کی بات ہے، ورنہ دین کی راہ میں مال دینے سے بندہ غریب نہیں ہو جاتا، بلکہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے وہ امیر ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اس مال کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 245 میں ارشاد ہوتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا، کئی گنا بڑھا دے گا۔ کیسی پیاری بات ہے، مال دیا ہوا اللہ کا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں نا انتم وکلاء علی ہذہ الاموال، تم اس مال کے وکیل ہو، ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اس کے وکیل ہیں، مالک اللہ ہے۔ مثال کے طور پر ہم کسی کو 200 روپے دیں، کہیں کہ بازار سے فلاں چیز لے آؤ، تو جس کو ہم نے بھیجا ہے وہ ان پیسوں کا مالک نہیں ہے، وہ ہمارا وکیل ہے۔ ہم نے جو کہا یہ لے آؤ، اس کا حق بنتا ہے کہ وہی لائے کہ جو ہم نے کہا ہے، کیونکہ پیسے ہمارے ہیں۔ اب وکیل ہے، وہی چیز لا سکتا ہے جو ہم نے کہی ہے اس کو۔ اسی طرح ہم سب اس دنیا میں مال و دولت کے مالک نہیں ہیں، ہم وکیل ہیں، اصل مالک اللہ پاک ہے۔ وکیل سے جو مال واپس لیا جاتا ہے وہ قرضہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو پیسے دیں اور اس سے پھر واپس لیں اور ہم کہیں گے نہیں یہ قرضہ ہے میں تمہیں یہ واپس کر دوں گا بلکہ اس سے زیادہ دوں گا۔ تو مالک کی چیز ہوتی ہے جو اسے واپس لوٹائی جاتی ہے، مگر اللہ کی عنایت دیکھیں، اللہ کی رحمت دیکھیے، اس اللہ پاک کی ذرا نوازی دیکھیے۔ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ یعنی خود اللہ پاک نے مال دیا اور واپس ہم اسی کی راہ میں دیتے ہیں، اللہ پاک اسے قرض فرماتا ہے۔ یعنی قرض اللہ پاک لے کے پھر ہمیں لوٹائے گا بھی اور اس سے زیادہ لوٹائے گا۔ اب اس جگہ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ مال خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا گیا۔ اس سے یہ بات دل میں بٹھانا مقصود ہے کہ جس طرح قرض دینے والا اطمینان رکھتا ہے کہ مال ضائع نہیں ہوتا، وہ اس کی واپسی کا مستحق ہے، ایسے ہی راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو بالکل مطمئن ہو جانا چاہیے، اطمینان رکھنا چاہیے، ذرا شک بھی ذہن میں نہیں لانا چاہیے مال چلا گیا، کم ہو گیا، پیسے کم ہو گئے جیب میں سے، نہیں، یقین رکھنا چاہیے کہ اس کے بدلے میں اچھا اجر پائے گا اور زیادہ مال بھی ملے گا، معمولی اجر نہیں ملے گا۔ فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے گا۔ حضرت عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ تابعی بزرگ ہیں، آپ کو کسی نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کو
ایک نیکی کے بدلے 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی. یعنی اگر 1 روپیہ راہ خدا میں صدقہ کیا جائے تو ثواب میں یہ 10 لاکھ گنا ہوگا. حضرت عثمان نہدی مدینہ منور حاضر ہوئے. حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کیا آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے یہ نہیں کہا، میں نے تو کہا تھا اللہ پاک بندہ مومن کو ایک نیکی کے بدلے 20 لاکھ گنا عطا فرماتا ہے. تو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرنا بھی ایک نیکی ہے نا. تو 1 روپیہ دینا 20 لاکھ کا ثواب، اس ایک کو 20 لاکھ سے ضرب دے دے. اللہ کی کیسی کرم نوازی ہے. مال بھی اس کا، دیا ہوا بھی اس کا، اگر ہم اس کی راہ میں خرچ کریں محفوظ ہو جاتا ہے. ثواب بھی ایسا کہ وہ ثواب گنتی اور حساب میں نہیں آ سکتا جتنا اخلاص زیادہ. صدقے کے فضائل پر غور فرمائیے. جو بندہ اللہ کے عطا کردہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اللہ پاک اسے قرض فرماتا ہے اور کئی گنا اجر کا وعدہ بھی فرما رہا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اسی کا دیا ہوا مال اسی کی راہ میں اسی کے فرمان کے مطابق خرچ نہ کریں؟ کتنی عجیب بات ہے. ہمیں صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، دل کھول کر کرنا چاہیے، اس میں ہماری ہی بھلائی ہے. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یعنی خرچ کرنا بند کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بند کر دو گے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے. روایت میں ہے انصار صحابہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے. ایک سال انہیں تنگ دستی کا سامنا ہوا تو انہوں نے راہ خدا میں صدقہ خیرات روک دیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنا بند کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو راہ خدا میں خرچ نہ کرنا ہلاکت کا سبب ہے. ظاہر ہے ہم صدقہ خیرات نہیں کریں گے معاشرے میں غربت بڑھے گی، غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں رہے گا، بھوک پڑے گی، غریب بیچارے تنگی کا شکار ہو کر خودکشی کرا لیں گے. اور ہمارے یہاں معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے. اگر مالدار حضرات صدقہ و خیرات نہیں کریں گے مسجدوں کا نظام کیسے چلے گا؟ دینی ادارے کیسے چلیں گے؟ مدرسے کیسے چلیں گے؟ بچے قرآن و سنت کی تعلیم کیسے پائیں گے؟ ہماری نسلوں تک دین کیسے پہنچے گا؟ تو ایسی اور بہت ساری صورتیں اگر ہم صدقہ خیرات کرنا چھوڑ دیں گے تو خود ہلاکت کا شکار ہو سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے. خوب راہ خدا میں ہم خرچ کیا کریں تاکہ دنیا بھی بہتر ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام